اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں ہم سب پر آپ سب پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے۔ اور آپ سب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بھی اس کریٹیکل سچویشن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے۔ تو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک تھوڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ریفلیکشن پیپر کو کیسے حل کرنا چاہیے یا ہاؤ ٹو اٹیمپٹ اے ریفلیکشن پیپر۔ ویڈیو کا ٹاپک ہمارا کیا ہے کہ ریفلیکشن پیپر کو کیسے حل کرنا ہے، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پریویس ویڈیو میں بھی ریفلیکشن پیپرز پہ بات کی تھی اور ریفلیکشن کے میننگ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھا تھا، تو آج دوبارہ اس کے میننگ پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو ریفلیکشن کا بیسیکلی میننگ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو چیز ہم اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں وہ چیز اگر جب تک ہمارے مائنڈ میں کلیئر نہیں ہوگی تب تک وہ چیز ہم لوگ اٹیمپٹ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں جو ورڈ کے میننگ ہوتے ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے اور وہ اس چیز کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس طرح سے وہ چیز سالو نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہم اس کے میننگ پہ دوبارہ تھوڑی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ایگزامپلس کے ساتھ۔ تو ریفلیکشن کا مطلب ہے سیریس تھاٹ اینڈ پرسنل اپروچ۔ سیریس تھاٹ اینڈ پرسنل اپروچ، اگر میں اس کو مزید ڈسکرائب کروں کہ سیریس تھاٹ اینڈ پرسنل اپروچ کیا ہے، تو آپ کے مائنڈ کا وہ رسپانس جو کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، چاہے وہ رسپانس پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے، یہ چیز میٹر نہیں کرتی، وہ کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کی آبزرویشنز کہ اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا لگا ہے کہ اس میں یہ کیا ہے، کیسے ہے اور کیوں ہے۔ اگر میں اس سے بھی آسان الفاظ میں بات کروں تو کسی بھی ٹاپک کو کریٹیکلی انالائز کرنا، اس سے ریلیٹڈ آپ کو سوچنا یا اس پہ ری فوکس کرنا، کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ، چاہے وہ ٹاپک بایو ٹیک کا ہو، کیمسٹری کا ہو، کمپیوٹر سائنس کا ہو، یہ چیز میٹر نہیں کرتی، کسی بھی فیلڈ سے آپ لے سکتے ہیں ٹاپک پریکٹس کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ریفلیکشن پیپر کی جو اپروچ ہے یہ ہماری ڈیلی لائف میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ اپروچ استعمال ہو رہی ہے۔ کیسے کہ اب فرض کریں مجھے کوئی پرابلم آ رہی ہے تو میں سب سے پہلے اپنی پرابلم کو جب کریٹیکلی انالائز کر رہا ہوتا ہوں، بے شک اپنے مائنڈ میں ہی کر رہا ہوں لیکن میں پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، لیکن پرابلم کو تبھی سالو کر پاؤں گا جب وہ مجھے پتہ ہوگا کہ یہ پرابلم کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے حل ہوگی، یہ چیزیں مجھے کلیئر ہوں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ریفلیکشن کے میننگ کلیئر ہو گئے ہوں گے، اگر پھر بھی کسی کو کلیئر نہیں ہوتے تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر ریفلیکشن پیپر کو کیٹاگرائز کروں، میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں، تو وہ 3 حصے کون سے ہیں یا 3 پارٹس کون سے ہیں جو مین پارٹس ہیں اس کے، کہ وٹ، وائی اینڈ ہاؤ۔ یہ 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کوئی بھی ٹاپک کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو، صرف آپ نے یہ 3 پیرامیٹر اپنے ذہن میں پکے کر لینے ہیں کہ جب آپ کو پیپر آپ کے سامنے آئے گا، اس میں کوئی پرابلم آپ کو دی گئی ہوگی تو اس پرابلم کو سالو کرتے ٹائم آپ نے یہ 3 پیرامیٹر اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، وٹ، وائی اینڈ ہاؤ، کہ وہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیوں ہے اور وہ چیز کیسے حل ہوگی۔ ٹھیک ہے، پرابلم کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ اب پیپر میں آپ انہی ہیڈنگز کا استعمال کریں کہ وٹ، وائی اینڈ ہاؤ، یہ ضروری نہیں ہے، صرف پیپر سالو کرتے ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ چیز کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہوگی، یہ 3 جو ہیڈنگز ہیں یہ آپ نے اپنے ذہن میں پکی کر لینی ہے پیپر سالو کرتے ٹائم۔ مطلب کہ جو آپ کی پرابلم کا آنسر ہوگا وہ ان 3 پیرامیٹرز پہ بیس کر رہا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے اس پرابلم کے بارے میں بتانا ہے، پھر وہ پرابلم کیوں آئی ہے اور وہ پرابلم کیسے سالو ہوگی۔ اگر میں اس کو مزید آسان الفاظ کی طرف لے کے جاؤں تو اگلی سلائیڈ میں بات کرتا ہوں کہ جو اس کے بیسک پارٹ ہیں، وٹ،
وائی اینڈ ہاؤ کو اگر میں مزید کیٹاگرائز کروں یا مزید آسان الفاظ کی طرف میں لے کے جاؤں تو جو اس کے بیسک پارٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ڈسکرپشن، پھر کیا ہے کریٹیکل ریویو، پھر میتھڈالوجی، اور پھر کنکلوژن۔ میں آپ کو پریویس سلائیڈ میں بھی بتا چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیپر کو انہی ہیڈنگز کے ساتھ سالو کریں گے. آپ نے صرف پیپر سالو کرتے ٹائم یہ 3-4 پیرامیٹر آپ نے اپنے ذہن میں پکے کرنے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم دی گئی ہے، آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے جی کہ یہ چیز کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہوگی. اب یہ چیزیں آپ تبھی کر پائیں گے جب آپ نے اس پرابلم سے ریلیٹڈ اچھی طریقے سے اسٹڈی کی ہوگی، اس پرابلم کو آپ نے صحیح طریقے سے پڑھا ہوگا، یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کی جو اسٹڈی ہوگی اس کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہوگا. تو اب بات کرتا ہوں ڈسکرپشن کے اوپر کہ ڈسکرپشن کیا ہے. ڈسکرپشن میں آپ کی ٹاپک یا آپ کی پرابلم کا انٹروڈکشن ہوگا، بیسک انٹروڈکشن کہ وہ چیز کیا ہے اور وہ اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں، یہ چیز کیا ہے. ٹھیک ہے. اب کریٹیکل ریویو میں کیا ہوگا، جو سیکنڈ نمبر پہ ہیڈنگ ہے ہماری کہ کریٹیکل ریویو، کہ وہ جو آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ اس چیز کا کنسیپٹ یا یہ پرابلم کہاں سے آئی ہے. آپ نے وہ ریزنز بتانی ہے کہ جس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کی پرابلمس آئی ہوں گی، مطلب آپ نے وہ ریزنز بتانی ہے کریٹیکل ریویو میں، وہ پرابلمس، وہ ایشوز، وہ سارا کچھ آپ نے کریٹیکل ریویو میں ڈسکس کرنا ہے. ابھی میں آگے ایگزامپل پہ بات کروں گا، مزید آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے گا. تیسرا کیا ہے میتھڈالوجی، کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ڈسکرپشن میں بتا دیا کہ آپ کی چیز کیا ہے. کریٹیکل ریویو میں آپ نے بتا دیا جی کہ پرابلمز اینڈ ایشوز یہ ہیں اور یہ پرابلمز ایشوز آنے کی ریزنز کیا ہیں. اب میتھڈالوجی پہ آئیں گے تو اس کے جتنے بھی پاسیبل سلوشن ہوں گے ان پرابلمز کے، وہ آپ نے یہاں پہ میتھڈالوجی میں سالو کرنے ہیں، بتانا ہے اس میں کہ یہ پرابلم کیوں آئی تھی اور اس کی سلوشن یہ ہے. اور کنکلوژن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ڈسکرپشن، کریٹیکل ریویو اور میتھڈالوجی کو کنکلیوڈ کرنا ہے. اس پہ آپ نے کنکلیوڈ کر کے شارٹ بتانے کہ یہ چیز کیا تھی، اس کے پرابلمز یہ تھے اور اس کے سلوشن یہ ہیں اور اس کے آؤٹ کمز یہ ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں بات کرتا ہوں ایک ایگزامپل کے اوپر. میں کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ بات کرتا ہوں جی، کہ سپوز میں سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں پروگرامنگ فنڈامنٹل، ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ، وی ایل پروگرامنگ. تو یہ سارے سبجیکٹ جو ہیں پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہیں. تو میں ایک پروگرامنگ کی ایگزامپل دینا چاہوں گا. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک پرابلم اسٹوڈنٹس کو دی تھی پریکٹس کے لیے، جس میں نے کہا تھا کہ چیلنجز ان ایرے. یہ میں نے ایک ٹاپک پریکٹس کے لیے اسٹوڈنٹس کو دیا تھا اور کچھ اسٹوڈنٹس نے میری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے کام کیا. ویل ڈن. میں ان اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی بہت ہی اچھی کوشش تھی، اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ جب تک آپ مسٹیکس نہیں کریں گے تب تک آپ سیکھیں گے نہیں، کیونکہ 100% پرفیکٹ چیز تو میرے لیول پہ بھی میں بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ریفلیکشن پیپر انتہائی ایزی اپروچ ہے، جو مطلب فالو کر کے آپ اپنا پیپر اچھے سے سالو کر سکتے ہیں آسانی سے. لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنا اسٹڈی بیک گراؤنڈ بنانا پڑے گا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. تو اب آتا ہوں میں ایگزامپل کے اوپر. چیلنجز ان ایرے. سب سے پہلے جی میں بات کروں گا کہ ایرے کیا. میں شارٹ بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ ایرے کیا ہے. ایرے نیمڈ میموری لوکیشن ہے جس میں آپ ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کی ملٹیپل ویلیوز کو سٹور کر سکتے ہیں. اب یہ تو ایرے ہے. اب اس کا کنسیپٹ آیا کہاں سے تھا، میں کنسیپٹ کے اوپر جاتا ہوں. سب سے پہلے آپ سب نے سنا ہوگا ویریبل. ویریبل کیا ہے؟ ویریبل بھی ایک نیمڈ میموری لوکیشن ہے، لیکن ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کی ایک ہی ویلیو کو سٹور کرتا ہے. اب ویریبل میں پرابلم کیا تھی کہ اگر میں ایک پروگرام میں ملٹیپل ویریبل کا استعمال کرتا ہوں تو اس سے کیا تھا کہ ایک ویریبل 2 بائٹ 4 بائٹ سپیس لے رہا ہے میموری میں. تو میں اگر جتنے زیادہ ویریبلز کا استعمال کروں گا اتنا میرا سافٹ ویئر یا اتنا میرا پروگرام ہیوی ہو جائے گا، اور ہیوی ہونے سے کیا ہوگا، میرے پروگرام کی پرفارمنس ڈیکریز ہو جائے گی. تو جب میں پروگرام کو ڈیزائن کروں گا تو میرے ذہن میں یہ پیرامیٹر بھی ہوں گے کہ میں نے جو پروگرام ڈیزائن کرنا ہے یا جو سافٹ ویئر ڈیزائن کرنا ہے وہ
لائٹ ویٹ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل کے دور میں وہی اپلیکیشن کامیاب ہے جو لائٹ ویٹ ہے۔ تو ویریبل میں پرابلم کا آپ کو پتہ لگ گیا کہ ایک ہی ٹائم پہ ایک ویلیو سٹور کر رہا تھا، ایک تو یہ پرابلم ہوگی، دوسرا ہیوی کر رہا تھا پروگرام کو۔ تو اس پرابلم کا سلوشن کیا آ گیا؟ ایرے۔ تو ایرے میں نے بتا دیا جی کہ ایرے بھی نیمڈ میموری لوکیشن ہے، لیکن ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کی ملٹیپل ویلیو کو سٹور کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ کچھ حد تک ہماری پرابلم کا سلوشن دے دیا ایرے کے آنے سے۔ ایرے آئی کیوں تھی یہ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ایرے میں پرابلمز کیا ہیں، مطلب میں شارٹ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایرے میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا میتھڈ یا ایسی اپروچ کی ضرورت ہے جو کیا کرے کہ ایک ہی ٹائم پہ ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپس کی ویلیو کو ایک ہی میموری میں سٹور کرے۔ اب ایرے تو ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کی ویلیو سٹور کرے۔ فرض کریں میں ایک ایرے میں صرف انٹیجر ہی سٹور کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی کریکٹر یا کوئی نیومیریکل ویلیوز یا فلوٹنگ ویلیوز مجھے سٹور کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے الگ ایرے ڈکلیئر کرنی پڑے گی۔ تو یہ تو پرابلم آ گئی ہے، کیونکہ اگر میں فرض کریں 3 ایرے ڈکلیئر کرتا ہوں، کریکٹر کے لیے الگ کر رہا ہوں، ویریبل کے لیے انٹیجر ویلیو کے لیے الگ کر رہا ہوں، تو یہ تو پروگرام کو یہ بھی ہیوی کر دی۔ اب اس میں بھی یہ مسئلہ ہے، تو اس کا سلوشن کیا دے دیا جی پروگرامنگ میں ایک کنسیپٹ آ گیا، ایک اپروچ دے دی گئی اسٹرکچر کی۔ اسٹرکچر کیا کر رہا تھا؟ اسٹرکچر کے ایک ہی ٹائم پہ ملٹیپل ڈیٹا ٹائپ کی ویلیو کو سٹور کر سکتا ہے، مطلب کہ ایک ہی اسٹرکچر آپ بنا دیں، اسی میں آپ انٹیجر بھی ڈال دیں، اسی میں آپ کریکٹر بھی ڈال دیں، اسی میں آپ کوئی فلوٹنگ پوائنٹس والی ویلیو بھی ڈال دیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ سلوشن آ گیا جی۔ تو اس طرح آپ نے کسی ٹاپک کے اوپر سوچنا ہے۔ تو جو جنرل فیلڈ کے لوگ ہیں، جیسے کوئی انگلش کے لوگ ہو گئے، میتھمیٹکس کے ہو گئے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو میں نے پریویس پیرامیٹرز کی بات کی ہے، وٹ، وائی اینڈ ہاؤ، پیپر سالو کرتے ٹائم، آنسر دیتے ٹائم آپ نے یہ چیز ذہن میں ضرور رکھنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کے کچھ کنسیپٹ کلیئر ہوگے۔ اگر کسی کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ ویڈیو۔